ویلکم بیک۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈین عوام نے 2015 میں خوف اور غصے پر امید کا انتخاب کیا اور اگلی بار جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو انہیں دوبارہ اس انتخاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈینز عوام نے 2015 میں خوف اور غصے پر امید کا انتخاب کیا اور اگلی بار جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو انہیں دوبارہ اس انتخاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعرات کو کہا کہ جب انہوں نے پارٹی کے پالیسی کنونشن کی افتتاحی تقریب میں لبرل حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے حریف پیئر پالیور کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کا کہنا تھا کہ ٹروڈو نے کہا کہ پیری پالیور کی پاپولزم، اس کے نعرے اور بزور الفاظ ان سنگین چیلنجز کا سنجیدہ حل نہیں ہے جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدامت پسند لوگوں میں معاشی ترقی، خاندانوں اور موسمیاتی تبدیلیوں میں سرمایہ کاری کے لیے لبرلز کو بہت بیدار کہتے ہیں۔ ٹروڈو نے پالیور کا نام لے کر کہا، کیا آپ جاگ گئے ہیں؟ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کنونشن ٹھیک 10 سال بعد ہوا جب ٹروڈو نے اگلے دروازے پر ہوٹل میں بھاری اکثریت سے پارٹی کی قیادت حاصل کی۔ 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد اس نے پارٹی کو اکثریتی حکومت تک پہنچایا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میرے دوستوں، جب الیکشن آتا ہے، جب کینیڈا کے باشندوں کو اس نتیجہ خیز لمحے میں نتیجہ خیز انتخاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میری زندگی کا اعزاز ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے ہماری رہنمائی کریں اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر جاری رکھیں۔ کینیڈا میں تعینات چینی سفیر نے ایک بیان میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کبھی دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت اس بات کا اندازہ لگا رہی ہے کہ اگر کینیڈا ہانگ کانگ میں کنزرویٹو ایم پی مائیکل چونگ اور ان کے رشتہ داروں کو نشانہ بنانے کے الزام میں ایک سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو چین کی جوابی کارروائی کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے درخواست کی کہ کینیڈا میں چین کے سفیر کو اس معاملے پر طلب کیا جائے اور کہا کہ صریحاً بے دخلی میز پر ایک آپشن ہے۔ اس دوران چونگ نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ جب کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی کو 2021 میں ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف خطرات کے بارے میں علم ہوا تو اس نے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر اور دیگر محکموں کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس شیئر کی۔ ایک پارلیمانی کمیٹی میں جولی نے میڈیا رپورٹس کی تصدیق کی کہ ESIS کا خیال ہے کہ چین کے ٹورنٹو قونصل خانے سے باہر کام کرنے والے ایک سفارتکار نے چونگ کے بیرون ملک رشتہ داروں کا نوٹس لیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب رکن پارلیمنٹ نے سنکیانگ میں بیجنگ کے طرز عمل کو نسل کشی کے طور پر مذمت کرنے والی پارلیمانی تحریک کی سرپرستی کی جو ہاؤس آف کامنز میں منظور ہوئی۔ میلانیہ جولی نے چونگ اور ان کے خاندان کو نشانہ بنانے کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں کی بے دخلی سمیت تمام آپشنز میز پر موجود ہیں کیونکہ ہم اس رویے کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم ان نتائج کا اندازہ لگا رہے ہیں جن کا ہمیں سفارتی اخراج کی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ جولی نے خبردار کیا کہ اقتصادی مفادات، قونصلر مفادات اور سفارتی مفادات بھی متاثر ہوں گے۔ جولی نے نامہ نگاروں کو یہ بھی بتایا کہ وہ بہت جلد فیصلہ کریں گی کہ آیا ایک یا زیادہ چینی سفارتکاروں کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ انہوں نے جمعرات کو اپنے نائب وزیر کو چینی سفیر کانگ پیو کو بتانے کی ہدایت کی تھی کہ کینیڈا اپنے معاملات میں کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ چینی سفیر نے ایک بیان میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کبھی دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ سیاستدانوں اور میڈیا اداروں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے چین سے متعلق معاملات کو چھیڑ رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اگلے ہفتے موسم گرم رہنے کا امکان ہے کیونکہ ٹورنٹو اور GTA میں پیر کو 20 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مئی میں سنسنی خیز، ابر آلود اور بارش شروع ہونے کے بعد جنوبی اونٹیریو کے لیے موسم بہار جیسا مناسب موسم آخر کار افق پر ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتے کے لیے 12 گھنٹے دھوپ کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اتوار کو سورج اور بادلوں کا مرکب ہوگا۔ اگلے ہفتے موسم گرم رہنے کا امکان ہے کیونکہ ٹورنٹو اور GTA میں پیر کو 20 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مسیساگا اور برمپٹن جیسے ہالٹن پیل کے علاقے پیر کو 21 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں کافی دھوپ کی توقع ہے۔ منگل کو موسم سرد ہو سکتا ہے جب درجہ حرارت تقریباً 14 یا 15 سینٹی گریڈ تک گرنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب گرم اور سردی کے درمیان اپریل کے متضاد فلپ فلاپنگ کے بعد
کینیڈا کے کچھ حصے اب سال کے اوسط سے کہیں زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی مغربی کمیونٹیز میں گرمی کے متعدد ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 4300 ہیکٹر پر پھیلی جنگل کی آگ نے شمالی البرٹا کی مقامی کمیونٹی میں 20 مکانات کو تباہ کر دیا اور پوری کمیونٹی کو وہاں سے انخلا پر مجبور کر دیا ہے۔ پولیس اسٹیشن اور ناردرن اسٹور کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کی سپہر جنگل کی آگ نے بارچ لینڈ پر قبضہ کر لیا جو شمالی البرٹا کی مقامی کمیونٹی کے لیے مرکزی رسائی کے مقام کے طور پر کام کرتا ہے۔ پورے وسطی البرٹا میں جنگل کی آگ کی وجہ سے سینکڑوں البرٹن باشندے انخلا کے حکم پر ہیں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ کرملن پر ہونے والے حملے میں امریکہ ملوث ہے، جس کا مقصد صدر ولادیمیر پوتن کو قتل کرنا تھا، جبکہ امریکہ نے روس کے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ کرملن پر ہونے والے حملے میں امریکہ ملوث ہے، جس کا مقصد صدر ولادیمیر پوتن کو قتل کرنا تھا، جبکہ امریکہ نے روس کے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ وہ کرملن کے خلاف ڈرون حملے کا ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے دعویٰ کیا کہ بدھ کی صبح کرملن قلعے پر مبینہ ڈرون حملہ یوکرین نے امریکہ کے حکم پر کیا اور یہ روسی صدر کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی تھی، جس سے روس کی مسلح افواج نے ناکام بنایا۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین کے لیے اپنی امداد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور جب تک ضروری ہوئی جاری رہے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی پیسکوف نے روسی دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا اور کہا روس صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی اپنی سرحدی حدود سے کارروائی کرنے کی اجازت دی اور نہ ہی کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہ ہو سکا اور نہ ہی واضح ہے کہ کرملن میں کیا ہوا تھا۔ امریکہ اس حوالے سے تحقیقات کا خواہش مند ہے تاکہ واقعے کے حقائق سامنے آ سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوڈان میں جاری فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان تنازع جلد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بائیڈن نے سوڈان میں خون بہانے کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا عندیہ بھی دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوڈان میں جاری فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان تنازع جلد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بائیڈن نے سوڈان میں خون بہانے کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا عندیہ بھی دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک نیا انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت سوڈان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے افراد کے خلاف پابندیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ سوڈان میں پرتشدد کارروائیاں ایک المیہ ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں شروع ہونے والی خون ریزی قابل مذمت ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔